السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی، برتری، بڑھائی، کبریائی، تعریفات و تحمیدات دے سارے کلمات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، ان گنت، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کون و مکاں، آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، محبوب شرف و کمال، پوری کائنات رہبر رہنما، ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے، زمین و آسمان دا خالق، کل کائنات دا مالک اللہ رب العالمین میری اور تہاڈی طرفوں قبول و منظور فرمائے۔ مختصر حمد و صلوات تو بعد اللہ رب العالمین دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید چوں اس وقت جس مقام نو میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا، رب العالمین دی مقدس کتاب قرآن مجید دا 17واں پارہ، سورۃ الانبیاء دی ابتدائی آیت، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء دی ابتدائی آیت تے اس مقام اندر قرب قیامت دے مناظر دا اشارتاً تذکرہ فرمایا۔ میں انشاءاللہ الرحمن آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر اسی مقام دے تحت قیامت دیاں چند ایک ابتدائی علامات اور نشانیاں دا تذکرہ کراں گا۔ دعائے کہ رب العالمین میرے تہاڈے سمیت سارے مسلماناں نو خواب غفلت تو بیدار فرما کے اللہ پاک قیامت کی فکر نصیب فرمائے۔ صاحبو، ساتھیو،
میں انشاءاللہ الرحمن آن والے کئی خطبات اندر علامات قیامت یعنی قیامت یا نشانیاں نو مجموعی طور تے 3 حصے اندر تقسیم کر کے تہاڈے سامنے بیان کراں گا۔ پہلے حصے اندر قیامت تے آن تو پہلا اس دھرتی تے اس زمین تے آسمان دی اس نیل گو چھت تھلے جڑے جڑے فتنے برپا ہون والے نے اور ایسے فتنے کہ جنہ فتنیاں تو بچنا ہر انسان واسطے انتہائی مشکل ہوئے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں فتنیاں دا تذکرہ اپنی احادیث اندر فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے حصے اندر علامات صغرا یعنی قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں انہاں دا تذکرہ کیتا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ تیسرے حصے اندر قیامت دیاں بڑیاں علامتاں جنہاں نو علامات کبریٰ کہا جاندا ہے، جنہاں علامتاں دے اندر حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ انہاں دی آمد دا بھی تذکرہ ہوئے گا، اور دجال دے فتنے دا ظہور، پھر اسی طرح جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دا آسمانہ تو زمین تے نزول، اور قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں چو یاجوج ماجوج دی قوم وہ کیویں آئے گی اور زمین اندر کیویں فتنہ برپا ہوئے گا، انشاءاللہ الرحمن انہاں ساریاں باتاں دا تذکرہ آئندہ جمعات اندر خطبات اندر کیتا جائے گا۔ بات ابتدا تو انتہا تک، اور پھر پہلے خطبے اندر بات جتوں ختم ہوئے گی مختصر تمہید نال انشاءاللہ آئندہ دوسرے جمعے اندر او دے تو بات انشاءاللہ تسلسل نال اگے چلائی جائے گی۔ اس واسطے کامل انہماک نال کامل توجہ نال اے عنوان علامات قیامت بڑا تفصیل طلب عنوان ہے، اے تے غور کرنا۔ میں انشاءاللہ الرحمن چونکہ اج دا جڑا خطبہ ابتدائی طور تے اے دے اندر قیامت تو پہلے آن والے فتنے چند ایک فتنیاں دا تذکرہ کراں گا، اور انہاں فتنیاں دے بارے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا۔ انشاءاللہ اے چند ایک باتاں تہاڈے گوش گزار کر کے اجازت چاہاں گا۔ حضرات، قبل اس تے کہ میں اس عنوان دی تفصیل اور تطویل ول جاواں، بغیر تمہید تو اپنے عقیدے دی ایک بات کر کے انشاءاللہ قیامت تو پہلے آن والے فتنیاں دے عنوان تے کچھ گزارشات کرنا چاہنا۔ عقیدے دی بات کہ میرا اور تیرا
بلکہ ہر مسلمان دا اے عقیدہ کہ قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی۔ بولو قیامت تے آن اندر کوئی شک، قیامت تے آن اندر کوئی شک نہیں، لیکن قیامت آئے گی کدوں؟ اے علم اللہ رب العالمین نے نہ اپنے کسے ولی نوں دسیا، نہ رب العالمین نے اپنے کسے نبی نوں قیامت تا علم دسیا۔ اے علم جاندا ہے صرف رب العالمین آپ جاندا ہے۔ اور قربان جاواں ایدی تائید اندر، ایدی وضاحت اندر صحیح البخاری چوں ایک حدیث تہاڈے سامنے، جڑی طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، لیکن انتہائی اختصار نال عنوان نال متعلقہ بات کر کے اس مسئلے نو ثابت کرنا چاہنا، تاکہ میرے تیرے عقیدے دی اصلاح ہو جائے کہ اللہ پاک نے قیامت تا علم اپنے کول رکھیا ہے۔ قیامت تے علم تو آگاہ نہ اللہ پاک نے کسے ولی نو کیتا ہے اور نہ اللہ پاک نے اپنے کسے نبی نو کیتا ہے۔ جہانہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ، سارے انشاءاللہ رل مل کے گج وج کے درود پڑھیں گے۔ درود پڑھن دا فائدہ کیے کہ حشر دے میدان اندر اللہ رب العالمین درود پڑھن والے نو اپنے سونے دی شفاعت بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک درود پڑھن والے نو جنت اندر اپنے مصطفیٰ دا گوانڈ بھی عطا فرما دے گا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا درود نہیں پڑھدا حشر دے میدان اندر تلیہ ملتا نظر آئے گا۔ اور ویسے بھی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فتویٰ صادر فرما دیتا ہے، جیڑا درود دا منکر ہے او دا ایمان نال اسلام نال کوئی تعلق نہیں، اور جیڑا نبی پاک دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا، آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات اندر سب تو بڑا بخیل او انسان ہے جیڑا میرا نام بھی سندا ہے تے میرے تے درود نہیں پڑھدا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، صحابہ کرام بیان فرماندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر قربان جاواں اللہ دے محبوب پیغمبر دے چاروں اطراف شمع رسالت تے پروانے، آفتاب نبوت تے چاروں اطراف بیٹھے تشریف فرمانے، جلوہ کرنے، ایک آن والا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہوندا ہے۔ صحابہ فرماؤندے نے کہ اے آن والا شخص او کیڑا بندہ ہے، او دی پہچان کیے، او دا حال تے حلیہ صحابہ نے بیان کیتا۔ قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول حاضر ہون والا اے شخص، صحابہ فرما رہے نے اسی ویکھیا کہ اے دے جسم تے لباس زیب تن کیتا انتہائی سفید لباس ہے، اور اے دے جسم دے وال، اے دے سر داڑھی دے وال انتہائی زیادہ کالے بال نے، یعنی انج سمجھ لو کہ صحابہ فرما رہے نے اسی منظر کشی فرمائی کہ جیویں سفیدی اندر سیاہی چمک رہی ہے اور سیاہی دی اندر سفیدی چمک رہی ہے، اے حالت اور کیفیت قربان جاواں اے آن والے شخصی صحابہ کرام نے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ اے آن والا شخص اسی انہوں جاندے بھی کوئی نہیں، ساڑھے چوں کوئی بندہ انہوں پہچان نہیں سکیا کہ آن والا شخص ہے کیڑا بندہ ہے۔ اور صحابہ کہندے نے کہ اے بندہ اجنبی بھی ہے، لیکن اے دے جسم تو اے محسوس نہیں ہو رہا کہ بندہ اے دور دا سفر طے کر کے آیا ہے۔ او یارو اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے کیا کہنے، صحابہ نو رب العالمین نے کیسی عظمت شان عطا فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام نے منظر کشی فرمایا کہ اسی اس بندے نو جاندے بھی کوئی نہیں اور او بندہ مسافر بھی کوئی نہیں، ہے اجنبی بندہ،
اگلی گل ہور زیادہ حیران کرن والی، فرمان لگے کہ اے بندہ بے تکلفی نال اللہ دے نبی دی طرف اگے بڑھیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہو کر کے آپ تشہد دی حالت اندر صحابہ کرام دی طرف منہ کر کے بیٹھے نے۔ اے آن والا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اونجی گھٹنے توڑ کے پن کے دو زانو جویں بندہ تشہد دی حالت اندر بیٹھدا ہے، نبی پاک دے گوڈیاں نال گوڈے لگا کے گھٹنیاں نال گھٹلے لگا کے نبی پاک دے سامنے بیٹھ جاندا ہے۔ کسے صحابی دی انج دی ضرورت نہیں، لیکن صحابہ حیران نے آن والا بندہ کی کر رہا ہے۔ جے اے حیرانگی دا عالم ہے، صحابہ سوچ رہے نے قربان جاواں، صحابہ کہندے اسی ویکھیا کہ آن والا شخص جدو گوڈے نال گوڈا لگا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھ گیا، فرمایا کہ اپنے ہاتھ اٹھا کے فرمایا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ کہ اپنے ہاتھ اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا رانا تے رکھ دیندا ہے۔ قربان جاواں اے جناب صحابہ کرام منظر ویکھ رہے نے، ادھروں صحابہ حیران نے، ادھروں جناب آن والا شخص امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال کر رہے ہیں۔ سوال کی نے حدیث تے کلمات تے غور کرنا، قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھن والا آن والا اجنبی انسان اللہ دے نبی نال مخاطب ہو کے کہندا ہے سونے محبوبا اے دسو اخبرنی عن الایمان، اللہ دے نبی ایمان کنوں کیا جاندا ہے، ایمان دے بارے دسو۔ قربان جاواں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان دے بارے دسیا۔ پیارے سوال کرن والے، ایمان انہاں باتاں دا نام ہے۔ قربان جاواں دوسرا سوال ہویا، انہیں پوچھیا اخبرنی عن الاسلام، اللہ دے نبی اسلام دے بارے دسو، اسلام کنوں کیا جاندا ہے؟ کو میرے نبی نے اسلام دے بارے دسیا، اسلام انہوں کیا جاندا ہے؟ اے آن والا بندہ سائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا سوال کردا ہے، اللہ دے نبی اخبرنی عن الاحسان، اللہ دے نبی اے دسو احسان کنوں کیا جاندا ہے؟ قربان جاواں میرے آقا نے احسان دے بارے دسیا۔ لمبی حدیث مختصر کر رہے ہیں، لیکن چوتھا سوال میرے عنوان نال تعلق رکھدا ہے، میرا عنوان شروع ہونے والے ہے۔ قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے جہانہ دے پیر دے سامنے سوال کرن والا سوال کر رہا ہے۔ اللہ دے نبی دی محفل اندر ابو بکر بھی موجود نے، عمر بھی موجود نے، جناب عثمان بھی موجود نے، جناب علی بھی موجود نے، سعد سعید بھی موجود نے، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود نے، عبیدہ بن جراح بھی موجود نے، لیکن قربان جاواں صحابہ کرام منظر ویکھ کے حیران نے۔ اللہ دے نبی کولوں سوال ہویا، اللہ دے نبی اے دسو اخبرنی عن الساعہ، اے دسو قیامت کدوں آئے گی، قیامت کدوں آئے گی؟ سبحان اللہ میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او پیارے پروانے میرے کول ایمان دے بارے پوچھن والے آ، اسلام دے بارے پوچھن والے آ، احسان دے بارے پوچھن والے آ، ہن تو میرے تو پوچھیا قیامت کدوں
آئے گی متسا اللہ دے نبی قیامت کدوں آئے گی سن لے اللہ دے نبی نے فرمایا مل مسئول بے عالم من السائل بندیا جنہ تینوں قیامت بارے پتہ ہے انہاں میں محمد نو پتہ ہے میں محمد نو قیامت تا حتمی علم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاواں صحیح البخاری دی حدیث ہے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں اللہ دے نبی نے فرمایا مل مسئول بے عالم من السائل او آن والیا جنہ تینوں قیامت تے بارے پتہ ہے انہاں میں محمد نو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگیا اللہ پاک نے قیامت دا علم نہ کسے ولی نو دیتا ہے نہ کسے نبی نو دسیا اور قرآن کی کہہ رہی ہے اللہ رب العالمین دا قرآن قربان جاواں اللہ پاک دا قرآن 21واں پارہ سورہ لقمان اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دو اللہ پاک نے اعلان فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر اللہ پاک نے اس مقام اندر 5 چیزاں دا تذکرہ فرمایا 5 چیزاں دا علم سوائے رب تو ہور کوئی جان سکدا میرے بھائی میں 5 چیزاں چو صرف ایک چیز دا اشارتاً تذکرہ کرانگا کیونکہ 5 چیزاں ہر ایک اپنے طور تے ایک مفصل عنوان ہے ہر ایک عنوان اپنے تائیں بڑی تفصیل رکھدا ہے لیکن میں صرف آیت تا ترجمہ کرانگا صرف آیت تا ترجمہ ٹچ کر کے اگے انشاءاللہ جاؤں تاکہ میرا موضوع کے دے ادھورا نہ رہ جائے قربان جاواں اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعة اللہ پاک نے فرمایا قیامت دا علم جاندہ تے صرف رب جاندہ رب تو علاوہ قیامت تا علم کوئی بھی نہیں جاندا اور دوسرے نمبر دے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کدوں ہوئے گی کیڑے مقام تے ہوئے گی جاندا تے رب العالمین جاندا یار تو کہہ سکنا جدید دورے سائنس دا دورے محققین جناب پہلا تحقیق کر کے ہواواں دے ذریعے معلومات کر لیندے نے فلاں علاقے اندر فلاں وقت تے بارش ہوئے گی لیکن میں تینوں سمجھانا چاہنا رب العالمین دے قرآن نے جیڑا مسئلہ بیان کیتا ہے او اپنے اندازے دے مطابق جیڑیاں خبراں میرے تیرے تک پہنچان دے نے یار تو کدی ویکھیا ہوئے کہ محکمہ موسمیات والے جدو بارش دا کہن بارش نہیں ہوندی توپ نکل آوندی ہے لیکن جدو توپ دا کہن بارش نازل ہو جاندی ہے اور اگر نہیں سمجھیا انج سمجھ لے رب العالمین دے قرآن نے فرمایا آسمان تو بارش کنی نازل ہوندی ہے کنے قطرے نازل ہوندے نے کنیاں کنیاں نازل ہوندیاں نے اے دنیا دی سائنس نہیں جان دی دنیا دا انسان نہیں جاندا اے جاندا تے کلا رب العالمین جاندا اس واسطے میں کہنا چاہنا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما
فی الارحام ماں دے پیٹ اندر بچہ ہے کہ بچی ہے ماں دے پیٹ اندر کی پل رہا ہے اے جاندہ کلا رب العالمین جاندہ میرے علم اندر کئی واقعات ایسے نے کہ ڈاکٹران دسیا فیملی ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر بار بار الٹرا ساؤنڈ کر کے دسے کہ جناب بچہ پیدا ہوئے گا بچہ پیدا ہوئے گا بچہ پیدا ہوئے گا لیکن قدرت نو کوئی اور منظور جدو ڈیلیوری دا ٹائم آیا اللہ پاک نے بیٹے دے بجائے بیٹی پیدا کر کے دکھا دیتی اس واسطے میرے بھائی اے رب جاندہ ہے ساریاں حقیقتانو اس واسطے تیسری چیز اللہ پاک نے کی فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کل تیرے نال کی ہوئے گا میرے نال کی ہوئے گا اے آن والا وقت نہ تو جان سکنے نہ کوئی اور جان سکتا ہے اگر جاندہ تے عرش والا رب کلا جاندہ ہے اور پنجویں چیز اللہ دے قرآن نے فرما دیتا فرمایا وما تدری نفس بے ای ارض تموت موت تیرے پیچھے لگی ہے تیرے تعاقب اندر پتہ نہیں کس مقام تے کس حالت اندر موت آ جائے میرے بھائی تینوں نہیں پتا لیکن تیری موت تا اگر کنفرم علم ہے تے عرش والے رب نو علم ہے یہ پانچ باتاں ہون پہلی بات تے غور کرنا رب العالمین نے کی اعلان فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ اللہ پاک قیامت تا علم جاندہ ہے قیامت دے بارے کنفرم علم رب العالمین دے کولے اللہ قیامت کدوں آئے گی سبحان اللہ رب العالمین دا قرآن 17واں پارہ سورہ انبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا اقترب للناس حسابہم اللہ پاک نے فرمایا کائنات والیو تہاڈے حساب کتاب دا وقت قریب آ چکے ہیں اللہ دی عدالت جس دن لگے گی او عدالت لگن والا دن قریب آ چکے ہیں حشر نشر دا وقت قریب آ چکے ہیں لوگاں دے اعمال تولن دا ویلا قریب آ چکے ہیں سبحان اللہ او یارو نافرمان تے مجرمانو سزاواں دین دا ویلا قریب آ چکے ہیں رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون رب العالمین نے فرمایا کائنات والیو تہاڈا حساب کتاب دا ویلا قریب آ رہا ہے دن گزردا ہے اور قریب آ رہا ہے رات گزردی ہے تیری زندگی دا ایک دن تے رات کم ہو رہے نے موت تے قریب جا رہے ہیں مرن تو بعد رب العالمین دے سامنے تینوں حاضر کیتا جائے گا اللہ میری توبہ لیکن رب العالمین نے فرمایا تسی خواب غفلت اندر پے ہو تہنوں ہوش کوئی نہیں اج ہر بندہ تقریباً اپنی موت نو بھلا بیٹھے ہے اپنی آخرت نو بھلا بیٹھے ہے اپنی جناب قبر نو بھلا بیٹھے ہے قیامت نو بھلا بیٹھے ہے او یارو تدئی تے محلیاں دے محلے بے نماز نظر آ رہے نے مینوں تینوں اپنی آخرت بھول گئی ہے دنیا دے اندر گناہ عام ہو چکے نے بیٹا باپ نو گالاں کٹدا نظر آ رہا ہے اسے واسطے مسجداں ویران نظر آ رہیاں نے اے قیامت دیاں نشانیاں قیامت دیاں علامتاں اللہ دے نبی نے بیان فرمایا اور میں قرب قیامت انج ماحول بن جائے گا اس واسطے میرے بھائی فکر پیدا کر اپنی موت دی فکر پیدا کر اپنی قبر دی فکر پیدا کر قیامت دی فکر پیدا کر رب دے سامنے حاضر ہون دی قرآن کی اعلان فرما رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون
اللہ پاک نے جنجوڑیا مینوں بھی تینوں بھی بندیا سمجھ جا ویلا تیرے کول ہجے ہے اپنی آخرت دی تیاری کر لے اپنی قبر دی فکر کر لے حشر دی فکر کر لے قیامت بالکل تیرے قریب آ چکی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ ذرا غور کرتے چلے جانا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سوال ہویا اللہ دے نبی متا سا قیامت کدوں آئے گی اللہ دے نبی نے فرمایا مل مسئول بے عالم من السائل او یارو قیامت والے دن رب العالمین نے میرا حساب لے لینا ہے تیرا حساب لے لینا ہے اللہ پاک نے سارے رازاں نو کھول دینا ہے اج اپنا ڈیٹا چھپائی پھرنا ہے اپنے ماضی نو چھپائی پھرنا ہے اپنے عیباں نو چھپائی پھرنا ہے ہاتھ بن کے تینوں فکر دلانا چاہنا او یار یاد کر لے اس میدان دے بارے اس حشر نشر دے بارے فکراں کر لے کہ جس دن تیرے اپنے ہی رشتہ داراں دے سامنے تیرے عیباں نو کھول دیتا جائے گا قیامت کدوں آئے گی اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دسیاں ایک اور مسئلے دی وضاحت کر جاواں کہ دے مسئلہ رہ نہ جائے حدیث بڑی طویل ہے انہوں شارٹ کرنا بڑا مشکل پیش آ رہے ہے اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اے آن والا اجنبی شخص ہے کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث تے آخر تے اس آن والے بندے دا تعارف کروایا او کیڑا بندہ ہے او آن والا اجنبی بندہ انسانی شکل اندر فرشتیاں دا سردار آیا ہے جناب جبرائیل آیا ہے اور قربان جاواں اے آیا کے دے کولے جیڑا نبیاں دا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ نے دیدار کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جناب جبرائیل بیٹھے رہے جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیا کہ بندہ آیا ہے او جناب جبرائیل انسانی شکل اندر دوڑ کے گئے جا کے ویکھا تے صحیح بندہ گیا کتے نہ او بندہ نظر آیا نہ جناب فرشتہ سی نہ ظاہر بات ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعاقب کیتا تو بار کہ اللہ دے نبی نے اس حدیث اندر اور اے نال متعلقہ سینکڑوں احادیث اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیامت دیا نشانیاں دا تذکرہ کیتا اج دا عنوان ذہن اندر رکھنا کہ قیامت تو پہلا اس دھرتی تے جڑے فتنے برپا ہون والے نے اور ایسے فتنے کہ جنہ فتنیاں دے بارے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق پول بیٹھے جے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تو پہلے آن والے فتنیاں دے بارے تذکرہ فرمایا ہے صحیح البخاری دی حدیث قربان جاواں میرے اور تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام صحابہ فرماؤندے نے اللہ دے نبی ایک دفعہ مدینے دے ایک بڑے اچھے مقام دی چھت تے چڑھ گئے اچھے چبارے تے چڑھ گئے صحابہ اکرام نال نے ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر اللہ دے نبی دے نال نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو ویکھ کے فرمایا میرے صحابہ اے دسو جو میں اپنی اکھی ویکھ رہا تو انہوں بھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ اکرام نے عرض کی تھی اللہ دے نبی سانوں کوئی نظر نہیں آ رہا اسی اپنی اکھی نہیں ویکھ رہے سو قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي لَا
تَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ میں ویکھ رہا آسمان تو فتنے جناب چاروں اطراف تو فتنے تہاڈے گھر دے سینا اندر ویڑیاں اندر انجے اتر رہے نے جویں آسمان تو بارش تے قطرے نازل ہوندے نے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اتنے زیادہ فتنے۔ او یارو یاد کرو اے دور کیدا ہے؟ اللہ دے نبی دا دور ہے۔ اللہ دے نبی نے اپنے دور اندر فرما دیتا ہے اتنے زیادہ فتنے قرب قیامت، اتنے زیادہ فتنے کہ جویں آسمان تو بارش تے قطرے نازل ہوندے نے، اللہ دے نبی نے فرمایا انجی زمین تے فتنے برپا ہو جان گے، چاروں اطراف فتنے ہی فتنے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری دی حدیث ہے، ذرا فکر پیدا کر لے کہ نبی پاک دے دور چ نا انہیں زیادہ اگر فتنے تے اج دے دور دا کی حال ہوئے گا۔ میرے بھائی اے فتنے کوئی معمولی بات نہیں، میں انشاءاللہ اگے جا کے دساں گا کہ فتنیاں تو بچنا کینا با کمال ہے، اور جڑا انہاں فتنیاں دے جنگل اندر پھس جائے گا، انہاں فتنیاں دے جال اندر جڑا پھس جائے گا وہ دنیا تے بھی ہلاک، آخرت اندر بھی تباہ تے برباد ہو جائے گا۔ اس واسطے دعا کرو کہ رب العالمین سانو قرب قیامت تے ہر فتنے تو محفوظ فرما دے، اللہ سانو ایمان دی سالمیت عطا فرما دے۔ قربان جاواں نبی پاک نے ویسے نہیں فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ دے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ زمانے دے اعتبار نال سب نالوں بہتر زمانہ، سب نالوں بہتر وقت ہے او میرا زمانہ خیر القرون کرنی۔ اللہ دے نبی جس دور اندر موجود ہونے، اللہ دے نبی نے فرمایا سب نالوں چنگا زمانہ میرا زمانہ ہے۔ او صحابہ اس زمانے اندر اللہ دے نبی نے فرمایا کہ آسمان تو بارش تے قطریاں دی طرح فتنے جناب چاروں اطراف تہاڈے گھراں دے ویڑیاں اندر نازل ہو رہے نے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اور صحیح البخاری دی ایک اور حدیث، صحابی رسول حضرت انس بن مالک سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تے راوی نے، میں اس حدیث تا خلاصہ تو ہاڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وقت اگے قیامت تے قریب جائے گا تو دنیا تے فتنے عام ہو جان گے، اور گزریا دن آئے دن نالوں بہتر ہوئے گا، اور آیا دن گزرے دن نالوں پیڑا تے ماڑا ہوئے گا، او دے اندر فتنے عام ہو جان گے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ غور کرنا صحیح البخاری اس حدیث کی کتاب اندر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تے راوی نے آپ فرماندے نے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا، حدیث تے الفاظ تے غور کرنا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه۔ اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت تے قریب فتنے انج آ جان گے کہ ایک انسان اپنے کسے پائی دی قبر دے کولوں گزرے گا، قبرستان دے کولوں او دا گزر ہوئے گا، قبر نو ویکھے گا، قبر نو ویکھ کر کے کہے گا کاش اللہ سونیا اس بندے دی جگہ قبر اندر میں ہوندا تے دنیا دے فتنیاں تو میری جان بچ جاندی۔ اتنے پر خطر فتنے ہون گے، اتنا پر فتن دور ہوئے گا قیامت کریم۔ اور قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں وجہ کیے؟ آخر انسان نو اتنا ڈر کیوں لگیا کہ قبر نو ویکھ کر کے اے بندہ خود اللہ پاک دے سامنے آنسو بہا کے کہے گا، ایک امید اور آس نال کہے گا کاش اے دنیا دے فتنیاں تو میں بچ جاندا، اور اس قبر دے اندر جیڑا دوسرا مسلمان دفن ہے اے دے بجائے میں دفن کر دیتا جاندا۔ وجہ کیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکونو بین یدی سات فتن، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا صحابہ قیامت تو پہلا پہلا اس دھرتی تے ایسے فتنے آ جان گے جویں جناب رات جدوں آئے اندھیرا چھا جاندا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، فرمایا انجی زمین تے فتنے چھا جان گے، اور فتنیاں دا اے اندھیرا ایسا اندھیرا ہوئے گا کہ کسی انسان واسطے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، حالت انج دی ہوئے گی۔ جامع ترمذی دی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت انسان دا ایک ایماندار بندے دا ایمان داؤ تے لگ جائے گا۔ کیویں؟ اللہ دے نبی نے فرمایا ایسے فتنے ہون گے کہ بندہ صبح مومن ہوئے گا، شام نو کافر بن جائے گا، اونا فتنیاں دی وجہ تو شام نو مومن ہوئے گا، سویرے کافر ہوئے گا۔ او ایمان نال سوچو اگر اس حالت اندر موت آ گئی انسان کیڑے کھاتے جائے گا؟ اس واسطے پھر ہاتھ بننا چاہنا، فکر کر لے اپنی موت دی، فکر کر لے اپنی آخرت دی، فکر کر لے اپنی قبر دی، فکر کر لے اپنے حشر تے نشر دی، فکر کر لے جہنم تو بچن دی۔ اللہ پاک دے قرآن نے بار بار میرے تیرے تک پیغام پہنچایا ہے، اور قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے حضرت مقداد بن اسود سب کہہ دو رضی اللہ ہو، جیڑا فتنیاں تو بچ گیا رب او دا بیڑا پار کر دے گا۔ دعا کرو کہ رب العالمین سنو قرب قیامت تے سارے فتنیاں تو محفوظ فرما کے اللہ پاک سنو دنیا اندر بھی کامیاب فرما دے، رب سنو آخرت اندر بھی کامیاب فرما دے۔ چاہتے جے نا کامیابی؟ میں انشاءاللہ وقت تے اپنی گفتگو نو سمیٹ لانگا، لیکن جتھے بات رہے گی اگلے جمعے انشاءاللہ اتھو بات شروع ہوئے گی۔ انہوں ابو داؤد دی حدیث ہے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، حدیث بیان کرن تو پہلا نا انہاں اللہ دی قسم اٹھائی۔ قسم کیڑے لفظاں نال؟ انہاں کہا ایم اللہ، مینوں اللہ دی قسم ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گل سنیے، بات سنیے۔ کیڑی گل سنیے؟ اے کہندے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے نبی کو سنے ہیں، آپ فرما رہے سن ان السعید لمن جنب الفتن، اللہ دے نبی نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن۔ اللہ دے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا او لوگو جیڑا بندہ فتنیاں تو بچ گیا او بندہ خوش بخت ہے، او بندہ کامیابی پان والا ہے، جیڑا بندہ قرب قیامت تے فتنیاں تو بچ گیا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اللہ پاک دے قرآن نے دسیا، نبی پاک دے فرمان نے دسیا، اور سبحان اللہ قرب قیامت تے فتنیاں تو بچن والا ہے۔ قرب قیامت تے فتنے اگر گھر دے اندر آ جان، بازار اندر آ جان، مارکیٹ دکان تے آ جان، میرے تیرے معاشرے اندر آ جان، میں انشاءاللہ دساں گا اگلے جمعے اندر کہ فتنے کیویں میرے تیرے معاشرے اندر داخل ہو چکے نے، اور کیڑے فتنیاں دا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے، تاکہ میں تو سمجھیے اور سمجھ کے اپنی اصلاح کریے۔ میرے بھائی جیڑا بندہ اس دور دے فتنیاں تو بچ جاندا ہے، اللہ دے نبی نے آج تو 1450 سال پہلا اس بات کا اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا صحابہ جیڑا قرب قیامت آن والے فتنیاں تو بچ جائے گا، صبر تے استقلال نال زندگی گزارے گا، اللہ پاک اللہ دے نبی نے فرمایا اونو رب العالمین 50 صحابہ دے برابر دیاں نیکیاں دا اجر اللہ رب العالمین اس پر فتن دور دے اندر جیڑا بندہ فتنیاں تو اپنے آپ نو بچائے گا، بڑا مشکل ہے انہاں فتنیاں تو بچنا۔ اسے واسطے ایدا اجر زیادہ ہے، ایدا ثواب بھی زیادہ ہے۔ آؤ ذرا غور کرنا، فارمولہ دسنا چاہنا اور پھر اپنی بات انشاءاللہ کمپلیٹ کراں گا کہ فتنیاں تو کیویں بچیا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم دی روایت صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان سب کہہ دو رضی اللہ
رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تے راوی نے صحیح مسلم دی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور دے فتنیاں تو بچن دا طریقہ دس دیتا. آپ فرما رہے نے فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ و جارہ. اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت قریب ہوئے گی او لوگوں کائنات والے ہوئے انسان دے کران دے اندر فتنے داخل ہو جانگے, انسان دے مال اندر فتنے داخل ہو جانگے, انسان دے وجود اندر فتنے داخل ہو جانگے, انسان دی اولاد اندر فتنے داخل ہو جانگے. وجارہی اللہ دے نبی نے فرمایا انسان دے پڑوسیاں اندر فتنے داخل ہو جانگے. قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے آپنوں فتنیاں تو بچانا چاہتا ہے فارمولہ اللہ دے نبی نے دسیا اور میں یو کفرو الصیام والصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اللہ دے نبی نے 5 طریقے دسے اور میں نماز تو پڑھ لے, روزے تو رکھ لے, صدقہ تو ادا کر دے, نیکی دا حکم تو دے دے, برائی تو رک جا. اللہ دے نبی نے فرمایا تیرے گھراں دے اندر فتنے آئے اللہ رب العالمین انہاں اعمال دی برکت نال اللہ پاک تینوں قرب قیامت تے فتنیاں تو نجات عطا فرما دے گا. پڑھو گے تہیا کر دے جے یارو نماز تو بغیر یقین جان لو سکھ نہیں جے. اگر سکھ چاندے ہو تے پکے سچے نمازی بن جاؤ. رمضان تقریباً قریب آ رہے ہے, دعا کرو کہ اللہ پاک مینوں بھی تہانوں بھی اللہ پاک رمضان دیاں بہاراں نصیب فرما دے. آج تو تیاری کر لو, جنہاں پچھلے سال سستی کیتی ڈنڈی ماری آج تہیا کر لو. اللہ میں نو موقع دے میں رمضان اندر تیرے گھر اندر آ کے اللہ سر سجدے اندر رکھ کے رو کے اللہ اپنے گناہاں تے نادم ہو کے معافی منگاں گا. انشاءاللہ آج دا ارادہ کل تو ہاڑے کم آ جائے گا. ایسے واسطے اللہ دی راہ اندر صدقہ دو, اللہ دی رضا واسطے, زمانے نو دکھان واسطے نہیں. اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا رب دے راہ اندر دیندا ہے انج دیندا ہے دوجے نو پتہ بھی نہیں چلتا. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ایسے خوش نصیب نو بلا کے اللہ پاک انہوں اپنے عرشتہ سایہ نصیب فرما دیں گے. آپ بھی چنگے کم کرو, لوگوں بھی چنگیاں کماں دی دعوت دو. آپ بھی برائی تو بعد آ جاؤ, گناہ تو توبہ کر لو اور اپنے ماتحت افراد نو جہاں تک ممکن ہو سکے اے گناہ دے کماں تو باز رکھو, گناہ دے کماں تو روکو. انشاءاللہ میرا تیرا اے عمل ایسا عمل ہوئے گا کہ قیامت تے قریب جڑے فتنے آج کل فتنے اے ظہور ہو چکے ہیں. انشاءاللہ باقی باتاں اگلے جمعہ اندر کہ کیڑے فتنیاں دا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے اپنی احادیث اندر, تاکہ میں تو اپنی اصلاح کر کے اونا فتنہ تو بچن دی کوشش کریے. اللہ جو سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.